السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے چینل مائی ہوم پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماربل کیا ہے اور پاکستان میں اس کے ذخائر کہاں کہاں پر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ دوستو، ماربل کا لفظ یونانی ورڈ میماروس سے آیا ہے، جس کا مطلب چمکتا ہوا پتھر ماربل ہے۔ یہ ایک نان فائلیٹڈ گرینولر میٹامورفک چٹان ہے جو ڈولوسٹون اور لائم سٹون میٹامورفزم کے ذریعے بنتی ہے۔ ماربل کیلشیم کاربونیٹ ہے۔ ماربل کی اصطلاح سرپنٹائن راکس پر بھی لاگو ہوتی ہے جو اعلیٰ چمک کے لیے پالش کیا جا سکتا ہے۔ ماربل ایک کاربونیٹ راک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی کیمسٹری میں CO3 ہے۔ ماربل اونکس اور گرینائٹ کا تعلق عمارتی پتھروں کے زمرے سے ہے، جسے بڑے پیمانے پر ڈائمینشن سٹون پر جانا جاتا ہے۔ یہ قدرتی پتھر ہیں جن کی شکل بلاکس، سلیب، ٹائلز وغیرہ اور قدیم زمانے سے زیادہ تر یادگار اور آرائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے قیمتی پتھروں اور اعلیٰ معیار کے ماربل کے ذخائر سے نوازا گیا ہے۔ یہ ملک ماربل اور اس کی مصنوعات کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، اور اس کی مصنوعات کی مانگ بین الاقوامی اور مقامی دونوں منڈیوں میں بڑھ رہی ہے۔ پاکستان خصوصاً خوست صوبہ خیبر پختونخوا میں ماربل کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ماربل انڈسٹری کے فروغ اور ترقی سے ملک میں خوشحالی اور ترقی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ماربل کے تقریباً 300 بلین ٹن کے ذخائر ہیں، جو بنیادی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا، ٹرائبل بیلٹ اور بلوچستان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ صوبے اور ملحقہ قبائلی پٹی میں تقریباً 30 قسم کے ماربل پائے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور زیارت ماربل، سپر وائٹ، آف وائٹ، بادل، زیبرا، گلابی، نوشہرہ، جیٹ بلیک، بمبھوکا اور سنہری ماربل ہے۔ سوات، بنیر، چترال، کوہستان، مردان، ہزارہ، نوشہرہ اور کوہاٹ ڈویژن صوبے میں معیاری ماربل کے ہائی پوٹینشل ایریاز ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں فاٹا کی محمد، خیبر، باجوڑ، اورکزئی اور کرم ایجنسیوں میں ماربل کے بڑے ذخائر ہیں۔ ماربل کی کھدائی کی جدید تکنیکوں کے فقدان، بجلی کے بحران اور امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث ماربل انڈسٹری کو مسلسل چیلنجز اور نقصانات کا سامنا ہے۔ تجارتی اور رہائشی دونوں مقاصد کے لیے تعمیرات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے دنیا بھر میں ماربل کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان پتھروں پر اطالوی اور فرانسیسی طرز کی موزیک آرٹ ورک عرب ممالک میں بھی مقبول ہے۔ دوستو، 2010 میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان TDAP نے بتایا کہ پاکستان میں ماربل اور اونکس کے ذخائر کا تخمینہ 300 بلین ٹن سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بلوچستان اور شمالی علاقوں میں قیمتی پتھروں اور سنگ مرمر کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کیونکہ ملک میں خام شکل میں دریافت ہونے والے ماربل کو بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں کاٹا جاتا، اس عمل میں یہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ حکومت پاکستان نے گڈانی بلوچستان میں ماربل سٹی قائم کیا ہے۔ رسبیلا ڈسٹرکٹ میں یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور مائننگ پروسیس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس ماربل سٹی کے قیام کا بنیادی طور پر مقصد صوبہ بلوچستان میں پائیدار صنعت کاری اور اس کو بچانے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ ماربل کو بلوچستان سے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور ملتان تک ٹرینوں یا ٹرکوں کے ذریعے بلاکس اور بڑے پتھروں کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ ان پتھروں کو پالش کیا جاتا ہے اور بعد میں کاٹا جاتا ہے۔ عام طور پر ماربل کی مصنوعات راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ دبئی، سعودی عرب، بحرین اور قطر میں فروخت ہوتی ہے۔ یادگاروں یعنی مونیومنٹس کے علاوہ قرآنی آیات، پھول، پتے اور برتن یعنی یوٹینسلز بھی ماربل سے بنائے گئے ہیں جو موزیک آرٹ ورک تیار کرتے ہیں۔ ان نوادرات یعنی آرٹیفیکٹس کو بنانے میں تقریباً 2 دن سے 3 ماہ لگتے ہیں۔ ان کی تیاری کے بعد ان کی نازک ساخت کی حفاظت کے لیے انہیں ایک خاص قسم کی پیکیجنگ میں پیک کیا جاتا ہے۔ دوستو، سنگ مرمر کا شاہکار بنانے کے لیے مختلف رنگوں میں پتھر کے ہزاروں ٹکڑوں کو خصوصی کیمیکلز کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ چیزیں اتنی روشن نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہیں۔ ماربل کی کٹائی کا عمل آنکھوں اور ہاتھوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ماربل کاٹنے کے دوران اٹھنے والی دھول سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، تاہم آرٹ ورک تیار کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا مناسب ہے۔ پاکستان قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں دریافت ہونے والا سنگ مرمر جدید کٹنگ کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس چین اور اٹلی میں ماربل کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔
हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से जामे मनसूबी बंदी करे और हुनरमंद कारकुनों को तरबियत के लिए बैरूनी ममालिक भेजे ताकि मार्बल इंडस्ट्री को तकवीत मिल सके।